بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں بقلب الواوی، واو کو قلب کرنے کے ذریعے فیہی یا ان، اس مثال میں یا میں واو کو تبدیل کرنے کے ذریعے۔ کیوں؟ لقلب الواو الفا، اس لیے کہ واو کو الف میں تبدیل کر دیا گیا ہے قامہ میں۔ قامہ اصل میں قوامہ تھا، تو اس کے واو کو الف میں تبدیل کر دیا، لہٰذا قیام میں کیا کر دیا؟ واو کو یا میں تبدیل کر دیا، چونکہ واو سے پہلے کسر آئے۔ وصح قواما، اور قواما جو ہے صحیح کی طرح رہا۔ کیوں؟ لصحت قاوما، قاوما میں اعلال نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ قاوما میں قاوما کو باب مفاعلہ میں لے جائیں تو قاوما بن جائے گا، اس میں مثل صحیح کی طرح گردان ہوگا، تو اس کے مصدر قوام جو آیا ہے فعال کے وزن پہ، اس میں بھی کیا ہے؟ وہ بھی مثل صحیح ہوگا۔ لہٰذا کیا ہے؟ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ کیا ہے؟ فعل اصل ہے، فعل میں جہاں اعلال ہو تو وہاں مصدر میں بھی ہوتا ہے، اگر فعل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں بھی اعلال نہیں ہوتا ہے، لہٰذا فعل کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوفی لوگ اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے۔ اب فرماتے ہیں ولا شک، کوئی شک نہیں کہ ان دلیل البصریین، بصریین کی دلیل دلالت کرتی ہے۔ یہ دلیل البصریین ان کے لیے اسم ہے، یدل اس کی خبر ہے۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بصریین کی دلیل دلالت کرتی ہے علی اصالۃ المصدری، مطلقاً مصدر کے مطلقاً کیا کہتے ہیں؟ اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اچھا، مطلق ان کی دلیل مطلقاً مصدر کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کا مطلب ہوگا ان کے دلیل کی بنا پر فعل فرع۔ والدلیل الکوفیین یدل علی اصالۃ الفعل، اور کوفیین کی دلیل دلالت کرتی ہے فعل کے اصل ہونے پر، فی الاعلال، اعلال میں، یعنی اعلال کرنے میں، جبکہ بصرین کی دلیل دلالت کرتی تھی مصدر کے اصل ہونے پر مطلقاً، اور کوفیین کی دلیل والدلیل الکوفیین، یہ عطف ہے دلیل البصریین پہ، یدل یہ دلالت کرتی ہے علی اصالۃ الفعل، فعل کے اصلی ہونے پر، فی الاعلال، اعلال کرنے کی صورت میں، فلا تلزم منہ اصالتہ مطلقاً، پس کیا ہے؟ اس سے لازم نہیں آتا ہے، کیا لازم نہیں آتا ہے؟ ہاں، اصالتہ مطلقاً، یعنی اصالہ جو ہے یہ مصدر ہے، اصالہ نہیں، اصالہ مصدر ہے، تو کیا ہے؟ یہ علال جو ہے یہ باب افعال کا مصدر ہے، یہ علال باب افعال کا مصدر ہے۔ تو آپ یہ جو فرما رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ فلا تلزم منہ اصالتہ، یعنی اس سے کیا ہے؟ اصالت فعل، یعنی فعل کی مطلقاً اصالت لازم نہیں آتی ہے۔ فلا تلزم منہ، یعنی کوفیین کی اس دلیل سے لازم نہیں آتی ہے اصالت الفعل مطلقاً، فعل کے مطلقاً اصل ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ يَقْتَضِي الْإِصَالَةَ،
اگرچہ یہ مقدار دلیل کی یہ مقدار تقاضا کرتا ہے فعل کے اصالت کا، یلزم ان یکون یعد بالیاء واکرم متکلما بالحمزۃ اصلا، تو اس سے لازم یہ آتا ہے اگر اس بات کو ہم مانیں کہ فعل اصل ہے کوفین کی دلیل کی بنا پر، تو اس صورت میں یہ بھی لازم آئے گا، ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یعد میں جو یا ہے بالیاء، اور کیا کہتے ہیں تعید میں جو واو وغیرہ گرا ہے، اسی طرح نعید میں گرا ہے، یہ کیوں گرا ہے؟ یہ یعید میں اصل میں یوعد کسرہ لازمہ اور کیا ہے یا مفتوحہ کے درمیان واو کا آنا ثقیل تھا، لہٰذا اس کو گرا دیا۔ اب باقی میں یعید کی پیروی کرتے ہوئے باقی میں بھی گرا دیا، تعید نعید وغیرہ میں، تو لہٰذا کیا ہے یعید اصل ہے، باقی جو ہے وہ فرع ہونا چاہیے۔ اسی طرح اکرمو متکلمن در حال کہ وہ متکلم ہو بالحمزۃ حمزے کے ساتھ اصلا، یہ اکرمو کیا ہو جائے گا؟ اصل ہوگا۔ وہ باقی الامثلۃ فرعا، اور یعید کی باقی مثالیں تعید نعید وغیرہ اعید وغیرہ فرع ہے، یعید اصل ہو جائے گی۔ اسی طرح اکرمو جو ہے متکلم باب افعال فعل مضارع متکلم حمزے کے ساتھ یہ اصل ہے، اور جو اس کے باقی صیغے ہیں کیا یکرمو تکرمو نکرمو وغیرہ یہ فرع ہے۔ ولا قائل به احد، اور اس چیز کے بارے میں کوئی ایک بھی قائل نہیں کہ اکرمو اصل ہے اور کیا کہتے ہیں باقی جو ہے مثالیں فرع ہے۔ اسی طرح یعید اصل ہے، تعید نعید اعید یہ اس کی فرع ہے، اس چیز کے بارے میں کوئی ایک بھی نہیں کہتا ہے، کوئی ایک بھی قائل نہیں ہے، لہذا کیا مصنف کے نزدیک مصدر اصل ہے، فعل والوں کی دلیل کمزور ہے۔ آگے چلیں، اعلم جان لو ان المصدر یعمل عمل فعلی، تحقیق کی مصدر عمل کرتا ہے عمل فعلی، اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ لَازِمًا، پس اگر مصدر کا فعلُهُ کی ضمیر مصدر کی طرف جا رہی ہے، اگر مصدر کا فعل لازماً لازم ہو تو فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فقط، پس یہ مصدر جو ہے صرف فاعل کو رفع دیتا ہے۔ مثل اعجبنی قیام زید، مجھے تعجب میں ڈالا زید کے کھڑے ہونے نے۔ اب کیا ہے، یہ زید محلاً مرفوع ہے، لفظاً مجرور ہے چونکہ قیام کو اس کی طرف اضافہ کیا گیا ہے، لیکن محلاً مرفوع ہے چونکہ قیام کے لیے فاعل ہے، اور خود قیام جو ہے اعجبنی کے لیے فاعل ہے، اور یہاں قیام لازم ہے، لہذا صرف فاعل قلب ہے، فاعل کو رفع دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، اور اگر کیا ہو مصدر متعدی ہو تو فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ، تو مصدر کیا کرے گا، فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا۔ نحو اعجبنی ضرب زید امرا، جیسے مجھے تعجب میں ڈالا زید کے مارنے نے، یعنی زید کے امر کو مارنے نے مجھے تعجب میں ڈالا۔
اب اعجبہ کیا ہے؟ فعل نون وقایا یا مفعول ہے، ضرب و مصدر ہے، یہ فاعل کی طرف اضافہ ہے اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہے۔ زید جو ہے لفظاً تو مجرور ہے چونکہ مصدر اس کی طرف اضافہ ہے، مجرور ہے، لیکن محلاً یہ مرفوع ہے۔ لیکن امراً جو مفعول ہے نا وہ لفظاً کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ اصالہ یہ اصل کا جمع ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مصدر نہیں ہے، یہ علال باب افعال کا مصدر ہے، لیکن اصالہ جو ہے وہ اصل کا جمع ہے۔ اچھا، اصالہ کہیں تو جمع ہوگا، اصالہ کہنے کی صورت میں باب افعال کا مصدر ہوگا، لیکن یہاں اصالہ نہیں کہنا، اصالہ ہے، یعنی اصل کا جمع ہے، اصل کی جمع ہے اصالہ۔ اچھا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔